بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد. ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس وقت پاکستان کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں وہ پاکستان کو مختلف طریقوں سے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے پاکستان کے اندر اور جو پاکستان کے جو بارڈر ہیں اس کے اوپر مختلف طریقوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو موجودہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے ہمارے مہمان جناب محترم امین اللہ مینگل صاحب، وہ ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے علاوہ سید محمد شاہد صاحب، وہ مذہبی اسکالر ہیں، اور محمد سعید اشرف صاحب، یہ بھی ایڈوکیٹ ہیں. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ تجزیہ نگار ہیں اور ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی کافی متحرک ہیں. جناب محمد عمیر الحق صاحب. محمد عمیر الحق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. تو پاکستان میں جو یہ دہشت گردی کی یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ہماری قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جو پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، پاکستان کا جو ایک امن و سکون تباہ ہو رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ افضال بھائی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مدعو کیا میری رائے لینے کے لیے. اس بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے. پاکستان کی حالیہ جو حالات ہیں، پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، جو دھماکے ہیں، جو بدامنی ہے، جو بے چینی ہے، اس کی وجوہات کافی ساری ہیں. اس کو ہم اجمالی طور پہ دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ ہیں اس کی داخلی وجوہات اور کچھ ہیں اس کی خارجی وجوہات. داخلی وجوہات جو ہیں یعنی ملک کے اندر کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے ملک کے اندر سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنے ہی ملک کے لوگوں کو، اپنے ہم مذہب ہم دین لوگوں کو مارنے پہ اور اس ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کے اوپر تل جاتے ہیں. تو کچھ ان کی داخلی وجوہات بھی ہیں اور کچھ بیرونی بہت بڑے عوامل ہیں جس کی جو ان کو استعمال کرتے ہیں. تو پہلے ہم داخلی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک پر امید ہوتا ہے، جب تک مایوس نہیں ہوتا، جب تک اس کو کوئی اس کے حقوق مل رہے ہوتے ہیں، جب تک اسے امید کی کرن نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بغاوت نہیں کرتا. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اعلی کار ہیں دہشت گردوں کے، یا یہ جو ایک کھیپ مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور عام لوگوں کے خلاف اٹھتی ہے، اس کی بنیادی وجہ بے روزگاری ہے یا تعلیم کی عدم وجود ہے اس کا. لیکن دراصل یہ وجوہات اتنی بڑی اہم وجوہات نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو طبقہ، جو محروم طبقہ مایوس ہو چکا ہے، جو کسی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے یا کسی خاص صوبائی تعصب کی وجہ سے یا کسی خاص فرقے کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے یا کسی خاص محرومی کی وجہ سے یا کسی خاص ظلم کی وجہ سے حکومت سے اور اس کے کرتا دھرتاؤں سے مایوس ہو چکا ہے، وہ بغاوت چاہتا ہے یا وہ تبدیلی چاہتا ہے. یا بعض اوقات پڑھے لکھے طلباء اور اچھے خاصے مڈل کلاس یا اچھی خاصے گھرانوں کے لوگ جو ہیں، وہ جب اس نظام سے، جب حکمرانوں کی اور سیاستدانوں کی کرپشنز کو اور اداروں کی کرپشنز کو اور ان کی عدم یعنی حقوق کی ادائیگی کی جو ایک استحصال ہے حقوق کا، اس کو دیکھتے ہیں، یا جب جائز مطالبات بھی پورے نہیں کیے جاتے تو یہ لوگ باغی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ شریعت کا نفاذ ایک جائز مطالبہ ہے. اس میں بنیاد چھوٹے چھوٹے مسائل، یعنی پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کرنا، یا پاکستان کے اندر جو ہے فحاشی کی روک تھام کے لیے کوئی کوشش کرنا، یا پاکستان کے اندر مساجد کو یا مدارس کو، دینی مدارس کو تحفظ فراہم ہونا، یا پاکستان یا مسلمانوں کی یا اسلام کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کی حرمت کے حوالے سے قانون سازی کرنا. اس طرح کے اور دیگر جو جائز مطالبات ہیں، جب ان کے اوپر بھی ان کو بھی درخور اعتنا نہیں کیا جاتا، جب ان کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی، تو ایک باغی طبقہ جنم لیتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو نظام تعلیم ہے، وہ اتنا غیر جو ہے منظم ہے، یا اس کے اوپر اتنا وہ آزاد ہے کہ وہ ہر قسم کی فرقہ واریت
تشدد اور ہر قسم کی جو تعلیمات ہیں جو اسلام سے میل کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی ہیں، اسلام مخالف ہیں یا اسلام موافق ہیں، ان کی ترویج کے لیے یہ آزاد ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اسی طرح دینی اداروں کے اندر بھی یہ بعض اوقات یہ جو خامیاں آ جاتی ہیں، اسی طرح دنیاوی اداروں کے اندر بھی بعض اوقات لادینیت اور الحاد اور جو ہے دین کی جو ہے تشخص کو بگاڑنا، یا قومیت، یا خاص طور پہ جو سماجی تقسیم ہے اور جو معاشی تقسیم ہے اس کو اجاگر کر کے طبقاتی تقسیم کو جو ہے ہوا دینا، اور ایلیٹ کلاس کو اور غریبوں کو اس کے اندر تفاوت پیدا کرنا۔ تو جتنی بھی تفریق ہوگی، تقسیم ہوگی، منافرت ہوگی، اور اس کے اسباب مہیا کیے جائیں گے اور جائز حقوق کو نہیں ادا کیا جائے گا یا محروم رکھا جائے گا کسی قوم کو یا کسی شخص کو، تو یہ باغی جو ہیں یہ جنم لیتے رہیں گے، اور جو محروم ہو یا باغی ہو یا مظلوم ہو، یا جس کو اس تشدد پسند لوگوں نے یا فرقہ پرست لوگوں نے جس کے ذہن سازی کر دی ہو اور اس کو صحیح تعلیم نہ میسر آئی ہو اور اس کی تعلیم کی نگرانی نہ کی گئی ہو، تو وہ پھر ایسے لوگوں کا اعلی کار بن جائے گا جو ہمارے ملک کی سالمیت کے دشمن ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بیرونی اسباب کی طرف، یعنی یہ مختصراً میں نے کوشش کی ہے آپ کے سامنے عرض کروں گی داخلی اسباب کے ہیں۔ اب بیرونی اسباب یہ ہیں، دیکھیں یہ تو ابتداءً انڈیا پاکستان کو اپنا حریف سمجھتا ہے، اور ان کی جو ہے پالیسیز کی وجہ سے اور ان کی دشمنیوں کی وجہ سے پاکستان نے بھی ہمیشہ انڈیا کو اپنا دشمن سمجھا ہے۔ ہماری جنگیں ہوئی ہیں، ہمارے مفادات ایک دوسرے کے خلاف ہیں ہمارے، اور اوپر سب سے بڑا جو ایشو ہے، کور ایشو جو ہے کشمیر کا، جس کی وجہ سے ہمارا تنازع کبھی بھی بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو یہ پرانی ایک سازشیں ہیں، ایک ہمارے ہاں بھی وہ حریف کے طور پہ جانا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ہم ایک دشمن ہیں، وہ ہمارے وجود سے جو ہے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، یا ہمارے وجود ہمیں ایک نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ حال ہی میں جس چیز نے ان کو ابھارا ہے، اور یہ جو ایک لہر افغانستان کی طرف سے آئی ہے، اس کا پس منظر میری نظر میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک جو ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور یہ جو پورٹ بن رہا ہے گوادر کے اوپر، اور یہاں سے لے کے جو ہے اوپر گلگت تک، چائنا کے بارڈر تک یہ جو ایک روڈ راہداری بن رہی ہے، یہ اور اس کے ساتھ متوازی ایک اسکیم انڈیا نے لانچ کی ہے جو ایران کے اندر چہار باغ کی، یہ دو متوازی معاشی اسکیمیں ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی جو کامیابی ہے وہ دوسرے کی ناکامی کے اوپر منحصر ہے۔ پاکستان کی معاشی استحکام اور چائنا کا معاشی استحکام انڈیا کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس جنوبی ایشیا کے اندر ان کی جو طاقت ہے اس کو ایک تھریٹ ہے، ان کا اہمیت کم ہو جائے گی، تو وہ نہیں چاہتے۔ دوسری وجہ یہ کیا ہے کہ چائنا بہت بڑا ملک ہے، اس کا جو مغربی حصہ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے اوپر آتا ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ اور آبادکاری کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کو ابھی اپنا تیل لینے کے لیے پورا چکر لگا کے انڈین اوشن سے ہو کے بہت سارے ملکوں کے درمیان سے گزر کے انڈونیشیا، ملیشیا اور سارا کچھ کر کے وہاں سے ان کو مشرق کی طرف سے جا کے اپنا تیل لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی انڈسٹری اور زیادہ آبادی اس طرف ہے، ڈیولپمنٹ اس طرف ہے، اور اسی طرح ایکسپورٹ کے اوپر ان کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ زیادہ ہیں اس طرف سے۔ تو چائنا کو تو یہ چاہیے کہ پاکستان سے ایک شارٹ کٹ اس کو ملے، جو اس کو یہاں پہ تیل کی فراہمی ہو، اس کی ایکسپورٹس جو ہیں یہاں سے ان کو دنیا تک رسائی حاصل ہو، اور ان کا جو مغربی حصہ ہے چائنا کو وہ آباد ہو۔ اور انڈیا کو ایک بات کھٹکتی ہے کہ مغربی حصہ جتنا آباد ہوگا، ان کی جو فوجی ڈپلائمنٹ ہے یا ان کی جو معاشی ترقی ہے، جو ان کی صنعت ہے، وہ اس طرف شفٹ ہوگی، جس کی وجہ سے ان کا جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو معاشی جو استحکام ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چہار باغ کی کامیابی میں رکاوٹ افغانستان کا امن ہے۔ ایران، افغانستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ، اشرف غنی کی گورنمنٹ، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو، وہاں پہ امن نہیں ہے طالبان کی وجہ سے۔ ملا اختر منصور کے وقت سے ایران بہت یعنی کنٹینیوسلی سپورٹ کر رہا ہے ان کو، اور ان کو فائنینشیل ایڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی ہمدردیاں لینا چاہتا ہے۔ پاکستان کا جو افغانستان کے اندر انفلوئنس تھا وہ پختون برادری کی وجہ سے تھا، کہ پاکستان چونکہ خود ایک صوبہ پاکستان کا پشتون ہے، بلوچستان میں بھی پختونوں کی بڑی تعداد ہے، تو ان کا جو تعلق تھا، وابستہ تھا، رشتہ داریاں تھیں، قبائلی تعلق تھا، وہ پختونوں کے ساتھ تھا، اور وہ ادھر سے فارسی وان جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہمیشہ سے منسلک تھے۔ اب وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پشتونوں کو استعمال کیا جائے پاکستان کی طرف،
اور وہ کسی حد تک پاکستان کو بدامن کر دیں تاکہ یہ سی پیک جو ہے اس کو آگے نہ یہ چل سکے، یہ فعال نہ ہو سکے، کیونکہ گوادر پورٹ بعد میں بہت سارے ملکوں کے لیے تھریٹ بن سکتا ہے، معاشی طور پہ پاکستان کو بہت زیادہ مستحکم کر سکتا ہے، بہت زیادہ مزید جو ہے فورن انویسٹمنٹ آنے کے چانسز ہیں. تو مقصد ان کا یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو اتنا بدامن کر دیا جائے، پریشرائز کر کے اور بم بلاسٹ کر کے، اور اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا جائے کہ کسی طرح چائنا جو ہے اپنا یہ منصوبہ جو ہے اس کو پیک اپ کر کے پاکستان کی بجائے دوسرے آپشنز کو دیکھنا شروع کر دے اور ان کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو جائے. تو اس کے پیچھے پھر وہ اس کے لیے انہوں نے، اب آپ یہ اندازہ کریں کہ افغانستان کے اندر 50 کے قریب قونصل خانے انڈیا کے ہیں، یعنی کسی ملک میں اتنے قونصل نہیں ہوتے ہیں قونصل خانے، لیکن انہوں نے وہ سارے پاکستان کے بارڈر پہ بنائے ہیں. وہاں پہ وہ باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ دیگر بہت ساری اصلاحات انڈیا جو ہے سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو، ان کے دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی جو ایئر ٹکٹس ہیں کابل سے لے کے دلی تک، اس کو بہت انہوں نے سستا کیا ہوا ہے، ان کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ان کا دل جیت رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ افغانوں کے خلاف ہمیں لڑا کے اور پختونوں کو، اور یا پاکستان تحریک طالبان یا اس طرح کے جتنے بھی دہشت گرد اور بے دین اور اسلام کے دشمن جو طبقے ہیں ان کو سپورٹ کر کر کے پاکستان میں بدامنی پھیلا کے ہمارے اندر پاکستان کی افغانوں پختونوں کے ساتھ اور افغانی پختونوں اور اپنے پختونوں کے ساتھ ایک کشیدگی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں جو مل کر اس دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے خوف و ہراس پھیلا کے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ میرے نظر کے مطابق یہ بیرونی اور تو ان کا جو بین یہ اندرونی مقاصد تو ان کو ہو کہ جو ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے قوم اور ملک کے دشمن ہیں، تو انہی کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک میں مختلف جو اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہیں تو یہ کروائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو اندرونی کچھ ایسے عوامل ہیں جن کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو ہمارے ہو گیا اندرونی معاملہ. اب بیرونی معاملوں میں بھی جو ہے مختلف طریقوں سے جو کل تک جو ہمارے دوست سے، کل تک جو ہمارے محافظ سے، وہ ہمارے محافظ سے، ہم ان کے محافظ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو عوام ہے، عوام کا تو قصور نہیں ہے؟ آخر عوام کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ یہ جو عام لوگ ہیں ان کو حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہے ان کے ساتھ کچھ لینا، ایون کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہے. آخر انہی کو جو وہ کیوں اس طرح پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کے اوپر کیوں بم بلاسٹ کیا جاتے ہیں؟ اور حکومت اس معاملے میں صرف ایک لفظ جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں. صرف مزاحمت ہی کریں گے یا کچھ عملی کام بھی ہمیں ایسے کرنے پڑیں گے کہ اپنے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے، کہ بس صرف میڈیا کے اوپر آیا جسٹ یہ بول کے جی ہم جو ہیں کسی بھی اس طرح کے حادثے ہونے کے بعد بس مزاحمت کی اور وہ واقعہ وہیں دفن ہو گیا، اور کبھی کسی نے جا کے یہ نہیں پوچھا کہ جن لوگوں کی اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، اور بس اس کے بعد یہ ایک پیکج اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی شہید ہونے والے مرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اتنی رقم جو ہے وہ ان کو دی جائے. کیا چند روپوں کی خاطر جو ہے وہ اپنا ضمیر، اپنی جان، سب کچھ بیچ دیں گے اور صرف جو ہماری حکومتیں ہیں وہ صرف مزاحمت کرتی رہیں گی؟ بات آپ کا درد جو ہے وہ ہر پاکستانی کا درد ہے، اور ہم سب کو دکھ بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اور حکومتی مذمت پہ بھی ہم راضی نہیں ہوتے. ہمارا دل کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کچھ ہو، اور کچھ کام شروع بھی کیے گئے ہیں. یہ جو آپریشن ابھی آرمی نے لانچ کیے ہیں، اللہ کرے کہ یہ صحیح سمت پہ چلیں اور صحیح طور پہ ان کا فائدہ ہو، مزید منافرت کا باعث نہ بنے. ایسی پالیسیاں اختیار کی جائیں جو ہمیں قومی طور پہ یا مسلکی طور پہ ہمارے ملک کو، ہم عوام کو، مسلمانوں کو مزید تقسیم نہ کرے. بات یہ ہے کہ عوام کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اکثر کہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہیں، یہ ایزی ٹارگٹ ہیں. جہاں پہ سیکیورٹی زیادہ سخت ہوتی ہے وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تو وہ عوام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. اور دوسرا، یہاں پہ عوامی جگہوں پہ، خاص طور پہ مذہبی جگہوں پہ، یا جس طرح کسی مسلک کی خاص کوئی مقدس جگہ پہ حملہ، جیسے ابھی 7 شریف پہ ہوا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ آگ ہم نے لگائی ہے، کچھ اب اس کو وہ لوگ خود بھڑکائیں کہ وہ اس کو شیعہ سنی فساد کا رنگ دینے کی کوشش کریں گے، یا وہ اس کو پنجابی پختون رنگ یا بلوچی پنجابی رنگ دینے کی کوشش کریں گے، یا مہاجر پختون رنگ دینے کی کوشش کریں گے، یا اس طرح کی اور فرقہ واریت کے رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو ٹیک اوور کر لے ہماری سادہ لوگ عوام. اور یہ جو ان کا جو حملہ ہے یہ زیادہ ان کے
حق میں جائے اور صرف جانی اموات نہ ہوں بلکہ انتشار بھی پھیلے اور خلیج بھی پیدا ہو لوگوں کے درمیان، قومی تعصب بھی جنم لے، مسلکی تعصب اور تشدد اور منافرت بھی پھیلے اور لوگ زیادہ سے زیادہ ان حدود کے اوپر جو ہے اپنی حدوں کو پامال کر کے ایک دوسرے کی نفرت کے اندر جو ہیں وہ ڈھلتے چلے جائیں. تو یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عوامی جگہوں کو، مذہبی جگہوں کو اور عام لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے. جی آپ نے بات کی مذہبی لوگوں کو، تو اس کو ہم اگر تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ جانیں بھی مسلمان ضائع کر رہے ہیں، اپنے جو معیشت بھی جو ہے وہ ان کی تباہ ہو رہی ہے، ان کے اوپر مختلف ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ٹیررزم کا جو ایک ٹیگ ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ جبرن لگا ہوا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہی ٹارگٹ کیوں؟ اب پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ آپ کو جو ٹیررزم کا ایک نشان وہ بنایا جاتا ہے، وہ بس آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری حکومتیں کھل کر اس چیز کی وضاحت نہیں کرتی کہ یہ تو چھوٹے جو ہے وہ ان کے کارندے، آخر کرندے بڑے جو کرندے وہ تو پیچھے ان کے آخر کیوں نہیں نام لیا جاتا؟ انڈیا کی کھل کر کیوں نہیں مذمت کی جاتی؟ بات یہ ہے افضال بھی کہ انٹرنیشنلی بھی اور ہمارے ملکی سطح پہ بھی اسلام کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں اسلام اس وقت سب سے زیادہ پریویل کرنے والا، سب سے زیادہ پھیلنے والا دنیا کے اندر دین ہے، پرامن دین ہے. اور اس کا جو پھیلنا ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کی جو اشاعت ہے، اس کا جو مقبولیت ہے لوگوں کے اندر، اس سے خوف زدہ ہو کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے اس طرح کے ایجنٹ بنائے جاتے ہیں جو اسلام کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں. یہ لوگ جو خلافت یا جہاد کا نام لے رہے ہیں اور اس کے بنیاد کے اوپر یہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور لوگوں کی جو ہے جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ملک کی سالمیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ دراصل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ اسلام کو بدنام بھی کر رہے ہیں، یہ اسلام کے بالکل مخالف عمل بھی کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اگر تو تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قتل، ناحق قتل کو قطعاً برداشت نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، حضرت زید بن ثابت کے بیٹے تھے اور بہت محبوب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے ایک غزوہ کے اندر ایک کافر کو ایسی حالت میں مار دیا کہ جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی، باوجود اتنے پیار کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف اذا جاء بلا الہ الا اللہ، کہ وہ قیامت والے دن اگر یہ کلمہ لے آیا تو تم کس منہ سے بچو گے، کس طرح بچو گے؟ اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے سمجھا وہ خوف سے پڑھ ہے. نبی پاک نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ تو یہ تو حال ہے مسلمانوں کو مارنے کا. عام انسانوں کو مارنے کا بھی قطعاً کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر ملک میں ہوں، وہ کسی ایسے ملک کے باشندے کیوں نہ ہوں جو مسلمانوں میں حملہ آور کر رہے ہیں. آپ مسلمانوں کا جو جہاد ہے، مسلمانوں کی جو جنگ ہے، وہ ہمیشہ محارب کے ساتھ ہوتی ہے، لڑنے والے کے ساتھ ہوتی ہے. ہم ان کی جنگ کے دوران بھی ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کی فصلوں کو، ان کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کے مجاز نہیں ہے، شریعت ہمیں اسے روکتی ہے. کچھ یہ کہ اسلام کے نام لیواؤں کو، مسلمانوں کو اور بے گناہوں کو، اور مسجدوں میں اور مختلف جگہوں کے اندر جو ہے بے گناہوں کو بلا وجہ مار دیا جائے، تو یہ لوگ جو اسلام کا نام لے کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ صراحتاً اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اور ان کو یہ پلانٹڈ لوگ ہیں جن کے پیچھے اسلام کو بدنام کرنے ہی کی سازش ہے. نہ یہ اسلام کی قائل ہیں، نہ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، نہ اسلام کے نمائندے ہیں، نہ یہ اسلام کے خیر خواہ ہیں، بلکہ یہ خود بھی گمراہ ہیں. اور یہ ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ برے لوگ اچھوں میں سے نکل آتے ہیں. خود صحابہ کرام کے دور میں خوارج نکل آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بندے کی رویے کے اوپر پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ایسے گاڑی داڑیوں والے بھی ہوں گے، قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نہیں اترے گا. یہ دین سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. اور ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان سے جہاد کریں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے اوپر پورے وثوق کے ساتھ یہ عمل فرمایا. اور یہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر حجت کے اتمام کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ جا کے بات کرو. یہ کہتے کیا ہیں، وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ باز نہیں آئے، ان کی اصلاح نہیں ہوئی. لیکن تاریخ نے یہ بات اپنے اندر محفوظ کر لی کہ یہ لوگ اسلامی حجت کے اوپر نہیں تھے، ان کا موقف غیر اسلامی تھا، اور وہ ثابت ہو گیا تھا.
تو ان لوگوں کو غیر اسلامی ثابت کرنا بھی ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، ان سے اسلام کی برات کا اعلان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کے خلاف لڑنا اور ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنانا اور ان کو ان کے مذموم عزائم میں ناکام کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری. میں سمجھتا ہوں کہ فوجی آپریشن جو ہو رہے ہیں جو ان دہشت گردوں کے خلاف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ جہاد ہے، اور فوجیوں کو اس خوشی کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ ان آپریشنز کو سر انجام دینا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے مستحق بنیں گے اگر ہم پوری انصاف کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ اس کو انجام دیں گے، اور اس بات کی لحاظ رکھتے ہوئے یہ کام کریں گے کہ اس میں کوئی بے گناہ جو ہے وہ نشانہ نہیں بن رہا. اور اس حوالے سے میں گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آپریشنز کے اندر ایسا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ جن بنیادوں کے اوپر بہکاتے ہیں عام عوام کو، ان کی باتوں کو کسی درجے میں بھی کوئی یعنی پذیرائی ملے یا ان کی باتیں سچ ثابت ہوں. تو احتیاط کے ساتھ جن لوگوں کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان لوگوں کے یہ ممد و معاون ہیں، ان کو ساتھ ملا کر میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے علماء کو لے جانا چاہیے ایسے علاقوں میں جہاں سے ان لوگوں کو ان کی جو ہے جیسے میران شاہ ہے، وزیرستان ہے، ان کی جن علاقوں میں امن ہے، علماء کو لے جا کے وہاں پہ سیمینار کروانے چاہیے. جمعوں کے خطبوں کے اندر علماء کو کہنا چاہیے کہ وہ اس موضوع پہ بولیں اور ان لوگوں کی بے دینی کو واضح کریں اور ان کے اس جہاد اور خلافت اور اسلام کے اس ڈھنگوسلے کو جو ہے اس کا پردہ فاش کریں، اور ان کی جو سزائیں ہیں اسلام کے اندر اس کا بیان کریں اور ان کی پرزور مذمت کریں، اور حکومت کی اور اداروں کی پوری سپورٹ کریں کہ کسی طرح بھی یہ اسلام کے اوپر نہ لگے. یہ جو داغ اسلام کے اوپر لگایا جاتا ہے، اسلام اس سے بری ہے، اور یہ لوگ خود اسلام کے نام پہ گمراہ ہو چکے ہیں. ان کا تعلق اسلام کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور ان کے اعمال اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں، نہ اسلام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے خلافت آنی ہے، نہ یہ جہاد کر رہے ہیں. تو بڑی واضح طور پہ جن علماء کو، جو علماء اکثر علماء یہ اس بات کے قائل ہیں، ان کی آواز کو جب استعمال کیا جائے گا، ان علماء کی آواز کو پھیلایا جائے گا، تو ان کی جو کمک ہے اور ان کو جو سپلائی مل رہی ہے عوامی، اور جو یہ ان لوگوں کے شکار ہو رہے ہیں ہمارے جاہل عوام اور بے علم طبقہ جو ہے جذباتیت میں آ کے ان کے ساتھ مل رہا ہے، وہ ان سے بچے گا اور اس کو جو ہے اپنا سمت درست کرنے کا موقع ملے گا. جی بالکل. اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو دشمن ہیں وہ تو ہمہ وقت اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. اگر دیکھیں تو ابھی حالیہ ہی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں پختونوں کو پنجابیوں اور پنجابیوں کو پختونوں کے ساتھ لڑانے کی ایک ناکام سازش کی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس طرح کی جو آنے والی جو سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں المیہ یہ ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی زخم لگاتا ہے، ہمیں کوئی ہمارے گھر میں کوئی دھاوا بولتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، ہمارے لوگ مرتے ہیں، اور بجائے ہم متحد ہو کے دشمن کو للکاریں، ہم آپس میں مسلکی تعصبات کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم علاقائی تعصبات کو اجاگر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بے علمی والی، جذباتیت والی اور بہت ہی غیر سنجیدہ حکمت عملی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو، وہ تو یہی چاہتے ہیں، ان کا یہ اس طرح کی کارروائی سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑیں، اب یہ خود لڑیں، اب یہ ان کو آپس میں لڑا دو، اب ان کے اندر یہ آگ لگا دو کہ اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں. اور اگر ہم نے انہی کے پلان کو آگے لے کے جانا ہے، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بہت سنجیدہ کچھ لکھنے والے، تجزیہ نگار، کچھ اچھے جن سے ہمیں بہت زیادہ خیر کی امید ہوتی ہے، اوپر سے ہمارے ادارے بھی، ہمارے کچھ وزیر بھی، ہمارے کچھ یعنی حکمران طبقے میں سے بھی کچھ لوگ بھی اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے. دیکھیں فرقہ پرست جو طبقہ ہے وہ ہمیشہ ایسے موقع کو ایکسپلائٹ کرے گا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حقائق کیا ہیں، کوئی خاص مسلک کیا واقعی اس کا داعی ہے، اگر نہیں ہے تو انہی کی آواز کو ابھارا جائے. کوئی خاص قوم، مثال کے طور پہ پٹھان تو حب الوطن ترین لوگ ہیں، انہوں نے تو پاکستان کو ہر جنگ کے اندر سپورٹ کیا ہے. کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس کے اندر ان کی خدمات نہ ہوں، ان کی پاکستان کے ساتھ محبت. اب دیکھیں ہمارے اس طرح کا رویہ جو ہے، ان میں جو قوم پرست لوگ ہیں، جو علیحدگی پسند لوگ ہیں، وہ ان کو شے دیتے ہیں اور وہ یہ نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، اور پھر ہمارے کم علم اور کم
کم فہم لوگ اس کو ہوا دیتے ہیں اور اس کو پٹھان پنجابی مسئلہ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا دیکھیں اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اب یہ کہنا کہ جی لاہور میں جہاں جہاں پٹھان رہتے ہیں ان کو جو ہے ڈومیسائل وہ اپنے وہ تھانوں میں اپنی جا کے رجسٹریشن کروائیں. بھئی آپ اگر وہاں کے جو باسی نہیں ہیں انہی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہو تو کہہ دو بھئی جن کا ڈومیسائل اس علاقے کا نہیں ہے وہ اپنا آپ کو اطلاع دے دیں. آپ جب کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا کسی خاص قوم کو یا کسی خاص طبقے کو آپ نشانہ بناتے ہیں یا مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا کیا دھرا یا اپنا جو ملبہ ہے وہ کسی اور پہ ڈالنا کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا چونکہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کافی سارے بیان بھی آئے اور کافی ساری جو لوگوں نے اپنا موقف بھی پیش کیا اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ جاری نہیں کیا گیا. یہ مختلف جو بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ اس میں ملوث تھیں اور وہ پاکستان میں فساد کا ایک جو ہے وہ فساد کروانے کی ایک سازش ناکام سازش جو ہے وہ کر رہی تھی. اس کے بعد ہم واپس آ کر لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے پاکستانی جو میڈیا ہے اس کا کیا کردار بھی چل رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا جو ایک معیار ہے پاکستان کا وہ کیا ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں جو مختلف واقعات ہو رہے ہیں اور پاکستان میں جو اس طرح کے ٹیررزم کے واقعات ہیں اس میں کون سی بیرونی طاقتیں ہیں اور وہ پاکستان میں مختلف سازشیں کر رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے, میڈیا کا ایسا غیر محتاط رویہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو جو دہشت گردی کی آپ سمجھ لیں کہ قریب سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی دہشت گردی ہے. اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو پوری دنیا میں امریکہ میں بہت زیادہ ٹیررزم ہے, وہاں بہت زیادہ خون خرابہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی ایک خبر تک جو ہے میڈیا پہ نہیں آتی. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک طرف تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی میڈیا جو ہے وہ اس پہ پابندیاں بہت ہیں, میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. اگر اس کے برعکس اس کو ذرا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو پاکستان میں میڈیا تو سب سے زیادہ آزاد ہے. آخر اس آزادی کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ افضل بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کا میڈیا بہت زیادہ آزاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے. پاکستان اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے یعنی کافی زیادہ زد میں ہے دہشت گردی کے, لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا مثال کے طور پہ انڈیا میں 2016 میں پاکستان سے کئی گنا زیادہ یعنی کئی 100 زیادہ دھماکے انڈیا میں ہوئے ہیں ایک سال کے اندر, اور پاکستان میں اتنے نہیں ہوئے. پاکستان اس فہرست میں تیسرے نمبر پہ, لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہوتی ہے, ان کا IPL ان کے اپنے ملک میں ہوتا ہے, ان کے اندر فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ لوگ انٹرنیشنلی ٹریڈ کر رہے ہیں, وہ لوگ اپنے سارے, اور وہ پھر کشمیر کے اندر ظلم و ستم کرنے کے باوجود ایک مطلب فیوریٹ کنٹری کے طور پہ دنیا میں جانے جاتے ہیں اور وہ فائنینشلی جو ہے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان کا میڈیا ان کے ملک کو پورٹرے اچھے طریقے سے کرتا ہے. وہ ان کی خامیاں چھپا کے ان کے جو خوبیاں ہیں یا کچھ چیزوں کو خوبیاں بنا کے دکھاتا ہے. وہ ان کا نیشنل کنسنسس ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے خبر چلانی ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ پہلے تو میڈیا ہمارا سیاسی طور پہ جو ہے سیاسی دھڑوں کے ساتھ یہ بھی تقسیم ہو چکا ہے. اس کے بعد ہمارا میڈیا اتنا آزاد ہے کہ بعض اوقات ہماری خیر کی خبریں دب جاتی ہیں اور شر کی خبریں اس طور پہ دکھائی جاتی ہیں کہ کوئی خیر کا پہلو جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتا. ہم لوگ اپنی جو مثبت چیزیں ہیں ان کو دکھانے سے قاصر ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک امیج زیادہ ڈراؤنا بنا کے پیش کیا جاتا ہے دنیا کے اندر حقیقت کے مقابلے میں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کی جس طرح آپ نے بات کی, وہاں پہ ڈومیسٹک کرائم بہت زیادہ ہے, وہاں پہ ریپس اور چوری چکاری اور کیا کچھ بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن وہ اس چیز کو رپورٹ نہیں کرتے.
بلکہ ہمارے ایک ادا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی ڈاکومنٹریاں بنتی ہیں اور اس کے اوپر وہاں پہ آسکر دے کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ نفرت آمیز اور بہت زیادہ حقوق کو سلب کرنے والے اور بہت زیادہ کچھ ظلم و ستم میں جکڑا ہوا ہمارا معاشرہ ہے. یعنی یہ ان کا پورٹرے ہے جو ہمارا کرتے ہیں, ہمارا استحصال کرتے ہیں, ہماری خامیاں جو ہیں وہ دکھاتے ہیں اور ہمارا میڈیا اس میں ان کا معاون ہوتا ہے. جی بالکل. ابھی یہ چیز ہمیں ابھی سوچنی چاہیے کہ پاکستان میں جو منفی پہلو ہیں وہ بہت کم ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کچھ لبرل ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو منفی چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں, لیکن ایک طرف دیکھا جائے تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک اپنی مٹی کا وفادار ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو پاکستان کے جو پازیٹیو پہلو ہیں اس کو دیکھیں. بہت زیادہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں, انڈسٹریز بہت بڑی ہے. آپ سائنس میں جائیں, ٹیکنالوجی میں جائیں, ایون آپ ویپن میں جائیں تو پاکستان جو ہے وہ بہترین ممالک میں شامل ہوتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, اپنے آپ کو آخر ہم پوری دنیا کے سامنے کمزور کرنے میں کیوں تلے ہوئے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عسکری طور پہ مستحکم کیا ہے, ہمارے دشمنوں نے ہمیں مضبوط کر دی ہے. میں دیکھیں افضل بات یہ ہے کہ خامیاں موجود ہیں ہمارے ہاں. میں نہیں کہہ سکتا کہ نظام سارے پرفیکٹ ہیں, لیکن ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم ایک ہی کسی بھی ایشو کو اس طرح بھی تو اسے جو ہے ایڈریس کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس کی اصلاح کے پہلو نکلیں, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کو برا بھلا کہہ کے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیں اور اپنے آپ یعنی اپنے زخم اور اپنا جو ہے نا کہ اپنے جو عیب ہیں یا اپنے جو خامیاں ہیں وہ خود ہی ننگی کر کے دکھانا شروع کر دیں. تو حکمت عملی کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ, پازیٹیو وے کے اندر اپنی خامیوں کی نشاندہی کرنا کوئی عیب نہیں ہے. خامیوں کو قبول کرنا, ان کی اصلاح کی فکر کرنا, اس کی اصلاح کے لیے پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن مطلقاً اپنی خامیاں دکھا کے اپنا امیج خراب کر دینا اور اپنی نظروں میں لوگوں کو دیکھیں امیج, اگر دیکھیں پاکستان میں کہ اگر مثبت پہلو دکھائے جائیں گے تو دیکھنے سننے والے کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس ریس میں شامل ہوں, اور اگر صرف خامیاں دکھائی جائیں گی تو کہیں گے لوگ بالکل اگر آپ اپنی یہ سارے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں جی. بالکل اگر آپ میں تو ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک پرسپیکٹیو ہے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے میڈیا کو. جی بالکل, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے, چونکہ اس کی رسائی تو ہر ایک کے ہاتھ میں اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. مطلب ہر کوئی اپنے مرضی کی بات کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے اپنے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ شعور کی ضرورت ہے ہماری عوام کو. اس میں علماء اور ہمارے دانشور جو ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. جی بالکل, ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان میں جو پازیٹیو جو پہلو ہے ان کو دکھانا چاہیے. اب دیکھیں پاکستان میں ابھی آج جو ہے وہ لاہور میں PSL کا فائنل جو ہے وہ بھی جاری ہے, عوام جو اس کو بڑی شدت سے انتظار کرے. اب دیکھیں یہ ایک اچھا ایک قدم ہے. دیکھیں کہ آپ جو ہے انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں ان کو پاکستان میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں. اب دیکھیں اس طرح کے جو مختلف ایونٹ ہیں وہ پاکستان میں ہونے چاہیے. اگر یہ ایونٹ ہوں گے تو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے پاکستان کے, جو اپنے اچھے انویسٹر ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں, وہ پاکستان سے. اب وہی انویسٹر جب دوبارہ پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اور جب ظاہری بات ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے تو آپ بہت سارے ایسے جو کرائم ہوتے ہیں جیسا کہ غربت وغیرہ کے اور جو تعلیمی کچھ خامیاں ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ہم نے دیکھ لیا کہ مختلف جو ہمارے معاشرے میں کچھ کمیاں کوتاہیاں, دیکھیں جو گزر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کو, اب یہ ساری جو صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب حکومت کو کیا اقتدام کرنے چاہیے کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے؟ بالکل, آپ نے بہت اچھی بات فرمائی. دیکھیں جب حقوق ملنا شروع ہوتے ہیں, جب انصاف میسر ہوتا ہے, جب لوگوں کو کی سنوائی ہوتی ہے, جب ان کے جائز حقوق کو سننے والے لوگ ہوتے ہیں, جب ان کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, جب ان کی بات سنی جاتی ہے, جب ایک مکالمے کا ماحول پیدا ہوتا ہے, جب نفرتیں کم ہوتی ہیں, معاشی طور پہ لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں, ان کی مجبوریاں جو ہیں وہ ان کو حدود کو پار کرنے کی طرف نہیں دھکیلتی, جب ایک ملک مستحکم ہوتا ہے تو بلا شبہ لوگ مثبت طریقوں کو اختیار کرتے ہیں, لوگ منافرت سے بچتے ہیں, لوگ جو ہے ان تعفن یہ جو جاہلیت کے تعفن ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ من دعا لیس منا من دعا الی عصبیہ,
کہ ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو کسی کو تعصب کی طرف بلائے, جو قومیت کا نعرہ لگائے, جو ایک دوسرے کو لڑانے کے اوپر جو ہے کوشش کرے. تو جب ملک کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے تو یقیناً ایک اچھا تاثر قائم ہوگا. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایس ایل تو ایک اچھا اقدام ہے, کہ ایک اچھا پیغام مل رہا ہے کہ پاکستان میں دیکھیں یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھائی کی طرف ایک پہلا قدم ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا قدم ہے, اور اس کے اچھے اثرات ہونے, اللہ کرے کہ اس کے اچھے اثرات ہوں اور پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ ایوالو. دیکھیں ایک نوجوانوں کا ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے ملک میں, وہ یہ ہے کہ ہماری تفریحات جو ہیں وہ غیر جو یعنی اچھی اور مثبت تفریحات سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ منفی تفریحات کی طرف اس کا رجحان جا رہا ہے. اب ہمارے ہاں کھیلوں کی کوئی ترویج نہیں ہے. ہمارے ہاں ہاکی ہمارا نیشنل کھیم, فٹ بال ہمارے ہاں اتنا بڑا دنیا کا کھیم ہے اور ہمارے ہاں اس کو کھیلنے والے ہی نہیں ملتے. اسی طرح اسکواش, پاکستان کتنی دفعہ اس کو ورلڈ چیمپئن رہا ہے, اور اس کا ایتھلیٹکس میں, کبڈی, کتنی چیزیں ہیں, کرکٹ. ہم لوگ تنزل کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو یہ مواقع فراہم نہیں کیے, ان کو ہم نے ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہی نہیں کیا. دیکھیں یہ ایک بندہ جو ویڈیو گیم پہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یا ٹی وی فلموں کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, وہی اگر کھیل میں آئے تو جسمانی طور پہ بھی وہ فٹ ہو اور اس کو بیماریوں سے بھی وہ بچے, اور ایک مثبت تفریح جو ہے ملے, اور وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس سے بھی بچے. لیکن اگر ہم ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو وہ گھر کے اندر وائی فائی لگا ہے, وہ موبائل پہ لگا رہے گا. تو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کھیلوں کی ترویج کی ضرورت ہے, تاکہ ملک کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے, جن کے پاس جو فالتو وقت ہے, وہ خیر کے کاموں میں اپنی جسمانی صحت کو تعمیر کرنے میں اس کو صرف کریں, بچے جائے کہ وہ اپنے جو مصروفیات ہیں, جو اپنے کام ہیں, یا ایسی غیر شرعی یا غیر اخلاقی قسم کی تفریحات کی طرف ان کا رخ ہو جن کو ہمارا مذہب اور ہمارا معاشرہ جو ہے جس کی اجازت نہیں دیتا اور جس کو اسلام جو ہے پسند نہیں کرتا. جی بہت اچھے اقدام ہیں. تو یہ تو ہمارے نیشنل جو سطح پہ ہوں گے, حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. اب انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو بھی تو بہتر بنانا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بالکل. دیکھیں جی, اور اسپیشلی اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں حکومت کے اور سیاسی جو لیڈران ہیں ان کے کچھ اپنے مفاد ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اس تعلقات کو قائم کرنے میں کچھ کمزور بھی ہو سکتے ہیں. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح کی جو ہماری آپس میں یہ جو ایک آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو جنگ جاری ہے, جو اگر دیکھا جائے تو ہم کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو آخر اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل بھی تو اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے, وہ بھی اپنا ایک جو حق ہے اس کو ادا کر سکتی ہے. بالکل کرنا چاہیے اور کر سکتی ہے. دیکھیں جی افضال بھائی, افغانستان اور پاکستان اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک آباد رکھے اور ان کا وجود باقی رکھے, اور اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے یہ جب تک رہیں گے ہمسائے رہیں گے, اور یہ دونوں مسلمان ملک ہیں اور ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں, اور ایک دوسرے کا امن یہ جو ہے دونوں کے لیے مفید ہے. افغانستان کا امن پاکستان کے لیے مفید ہے, پاکستان میں امن افغانستان کے لیے مفید ہے. اور ہم اگر ان سے تعلقات کو قطع کرنے کی کوشش کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. یعنی ابھی آج کل جو بارڈر کو کمپلیٹلی سیل کیا ہوا ہے اور کسی بیمار کو, مزدور کو, عورت مرد کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, لیکن یہ خوش آئند بات نہیں ہے. دیکھیں انڈیا پہلے ہمارے بارے میں نفرت پھیلا رہا ہے, ادھر پختون ہمارے سے ناراض ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اگر ہم بھی ان کو اس طرح سے جو ہے سنب کریں گے اور اس طرح سے ان کو جو ہے نیچے دکھائیں گے ان کو, اور ان کے ساتھ جو ہے بے رخی کا معاملہ کریں گے تو یہ نفرتیں بڑھ سکتی ہیں. دیکھیں پہلے بنگلہ دیش پاکستان تھا, اب بنگالی لوگ ہم سے نفرت کرنے شروع کر دی تھی انہوں نے ہماری پالیسیز کی وجہ سے. بلوچستان ہمارا حصہ ہے اور ہماری کچھ پالیسیز کی وجہ سے ان کے لوگوں کو اور جو اختلاف ڈالنے والوں کو موقع ملتا ہے اور وہ نفرت شروع کر دیتے ہیں اور آزادی کی تحریکیں شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح یہ بعض سیاستدان پختونخوا میں موجود ہیں, خیبر پختونخوا میں, جو یہ تحریکیں اور پٹھانوں کو پنجابیوں سے لڑانا اور ان کی قومیت کی بات کرنا, جو سارے اس چیز کے قائل ہیں. تو ہم اس طرح کی جو حکمت عملی ہے اس سے ان باتوں کو تقویت دیتے ہیں اور ہوا دیتے ہیں کہ واقعی پنجابی جو ہے وہ دشمن ہے, اور پنجابی جو ہے یا پاکستانی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور یہ دشمنی چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ویزا لے کے تلاشی کروا کے کون سا دہشت گرد آتا ہے؟
تو جی بالکل اس بات کو بیمار ہیں، کچھ میتیں ہیں، کچھ ضروری ہیں، تو اتنا شدید ایک لایا عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان اتنی دراڑ، اتنی بڑی جو ہے خلیج پیدا کر دیں کہ جس کو بعد میں کور کرنا مشکل ہو جائے. ہمیں تو بلکہ چاہیے کہ افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور انڈیا کے مقابلے میں ہم افغانوں کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ انہیں اندازہ ہو اور یہ حقیقت سمجھ آئے کہ انڈیا ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور انڈیا ان کو استعمال کر کے پاکستان کو اور خود افغانستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. کہ جب تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان خلیج رہے گی، افغانستان میں بھی امن نہیں ہوگا. جی بالکل اس بات تو کو اس بھی کے ہم بارے جاری میں رکھتے ہیں. سمجھنا چاہیے اور اس حوالے سے ایک حکمت عملی جو ہے اپنانی چاہیے. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ محمد سعید اشرف صاحب ابھی ان سے بات کرتے ہیں. جی ابھی ہماری کال ڈراپ ہو گئی، انشاءاللہ ہم دوبارہ سید اشرف صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہم ایک لیتے ہیں شارٹ بریک، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ناظرین بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محمد عمیر الحق صاحب سے کہ ابھی جو پاکستان میں موجودہ دہشت گردی کے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں اب حکومت کو جو حکمت عملی ہے وہ کیا اپنانی چاہیے، تو اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں محمد سعید اشرف صاحب. ابھی ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. السلام علیکم سعید صاحب. وعلیکم السلام. جی محترم، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں نوجوانوں کا کردار جو ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو دہشت گردی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ افضال بھائی. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا تو شارٹ کٹ جواب یہ کیا ہے کہ جو ہماری سیاسی باتیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی ختم کرنی چاہیے. مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی ہے کہ سوچ کے ساتھ پاکستان میں جو دہشت گردی کے عالمی کو مذہب کے ساتھ صرف جو کہ سرا ساتھ یا دہشت کے نام پر ہو تبھی کے نام پر ہو تبھی پر ہو دہشت اور بھی کسی دنیا کو دہشت گرد کا سمت ہے. ٹھیک ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا پاکستان میں سیاست کے نام پر کبھی کوئی دہشت گردی نہیں ہے؟ آپ آپ کے سامنے ہے، دیگر واقعات ہیں، آپ کے بہت سے نام پر شخصیات ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یا دیگر اور بھی آپ نام لے سکتے ہیں جو دہشت گردی کی زد میں آئی ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی سیاست کی بنیاد پر دہشت گردی میں کتنے لوگ پاکستان کے اندر رکن اجل بن چکے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی ختم کرنی چاہیے. اور دوسری بات جہاں تک اوور آل دہشت گردی کا تعلق ہے اس میں ہمیں سب جتنے بھی جس بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے کوئی مذہبی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی سیاسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی پختون ہے سب، کوئی بلوچی ہے سب، کوئی پنجابی ہے یا کوئی سندھی ہے، ہمیں سب کو دماغ میں لینا ہوگا، سب کو ان کا مقام دینا ہوگا. یہ جو تقسیم ہے کہ جی فلاں فلاں ہے، مسٹر ملا کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. سندھی پنجابی، پنجابی بلوچی، پنجابی پختون کی یہ جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. افسوس کے ساتھ ہمارے جو ذمہ دار جو شخصیات ہیں وہ خود اس تقسیم کو پیدا کرنے کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں میں جو ایک بار پھر ٹیررزم کی دہشت گردی کی ایک لہر جو ہے وہ ابھری ہے، اس میں میرے علاقے منڈی باؤدین کے ظاہر محمود افضل صاحب ایک آفیسر تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور دیگر بھی افسران لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر سب سے پہلے ایک پاکستان میں مخصوص فکر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر ایک قوم کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب کہ اگر ہم خود
اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے یا پھر اداروں سے ہٹ کر آپ میڈیا کو دیکھیں، ہزار لوگ بیٹھ کر کے عوام کو اکسائیں گے کہ وہ کبھی ایسے واقعات کے فوراً بعد عوام کو جو ہے وہ پبلک کو قومیت کے نام پر لڑانا شروع کر دیں یا مسلک کی بنیاد پر لڑانا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بیٹھ کر کے دشمن کا یا اغیار کا، جو اکثر لوگ جو پاکستان میں امن کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، پائیدار امن نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا وہ ایجنڈا خود جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ہے سرگرم عمل ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو خود اپنے اندر جو دہشت گردی کے اثر ہے ان کو ختم کرنا چاہیے، اور جو خود یہ لوگ ہمیں دشمن کو جو سب سے پہلے جو ہے وہ دشمن کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس طرح کے واقعات کے فوراً بعد قوم کو آپس میں لڑا دینا یا اس طرح کے واقعات کی کوئی اس مسئلے کا جو ہے اس میں کوئی ہمیں حل نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس میں وہ خود اپنا کردار پیش کریں، اور اکثر جو دشمن ہے جہاں تک سب کو معلوم ہے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، جو ذمہ دار سب کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہو رہا ہے، ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ جی، تو آپ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ وقت ہے کہ ہم سب کو آپس کے جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں ان کو بھلا کر ایک قوم بن کر ایک پرچم کے نیچے اس دہشت گردی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ افضال صاحب، بالکل، میں اگر پاکستانی قوم کے حوالے سے بات کروں کہ پاکستان کی قوم ایک زندہ دل، بہادر اور غیور قوم ہے، اس میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے باوجود پھر بھی پاکستانی قوم نے الحمدللہ ایک قوم ہونے کا مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ثبوت دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قومی اعتبار پر دیکھیں گے قوم میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ اگر قوم کو گائیڈ کرنے والے جب اس کو غلط گائیڈ کریں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پاسبل نہیں ہے، سب جو بھی وہ الٹا سیدھا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قوم آپ کے چاہے ہو، تب چاہے پنجابی ہوں، چاہے کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو بھی ہے، الحمدللہ وہ پاکستان کے لیے اور ٹیررزم کے خلاف ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ الحمدللہ قوم پہلے بھی ایک تھی، اب بھی ایک ہے، ضرورت اس امر کی ہے، ذمہ دار شخصیات ہیں ان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اور جو اصل دشمن ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ جی، تو ابھی آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ابھی اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، وہ اس دہشت گردی کو کیسے ختم کر کے اپنا جو مستقبل ہے اس کو پرامن اور پرسکون بنا سکتے ہیں؟ الحمدللہ جی، میں خود نوجوان ہوں اور نوجوانوں کا شروع دن سے جو ہے وہ ایک پاکستان بنانے میں بھی ان کا ایک تاریخی ایک رول ہے، اور پاکستان کو بچانے کے اندر بھی یوتھ کا ایک رول یوتھ ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان کا جو پاکستان کی پبلک ہے اس کا رخ متعین کرنے میں جو لگا ہوا ہے وہ ہے ہمارا میڈیا، ٹھیک ہے۔ میڈیا ہمارا، میں افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک آدمی کو لے کر کے کمرے کے اندر بیٹھ جائیے اور وہاں اس کو 6 گھنٹے 7 گھنٹے پریزنٹیشن دیجیے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، یہاں پر ایسی ویسی بات نہیں، اور باہر روڈ کے اوپر آپ ایک چھری جو ہے وہ پھوڑ دیں اور پھر میڈیا کے اوپر ریٹنگ کے لیے جو بریکنگ چلے گی وہ 1 منٹ کی بریکنگ جو ہے وہ ساری کی ساری 6-7 گھنٹے کی پریزنٹیشن کے اوپر پانی پھیر دی۔ محترم یہاں پر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا۔ آپ نے بات کی کہ میڈیا کے حوالے سے، دیکھیں میڈیا کا ایک جو سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، وہ جس ایک رستے پہ چل رہے ہیں وہ تو اپنے ان کے اہداف ہو رہے ہیں، ان کے اغراض ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت نوجوان نسل کو جو ہے میڈیا سے ہٹ کر بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے اور اب ہر بندہ اپنا پیغام دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، ہمارے پاس ذرائع ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو ہم بغیر میڈیا کے، ایسا کون سا کام ہے جو بغیر میڈیا کے آپ نہیں کر سکتے؟ اب ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپس کے جو رابطے ہیں اس کو قائم کر کے، آپس کے یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں اس کو ختم کر کے ایک ہی جگہ پر مضبوط اور آپ کہہ لیں کہ متحد ہو سکتے ہیں۔ بالکل، ڈیفینیٹلی، میں صرف ایک بات کی طرف جسٹ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا اور میں اسی طرف رہا تھا، اس لیے جو وہاں پر بے تکی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں
یا پھر جو ہمارے نام نہاد کچھ لیڈران ہیں وہ کسی قسم کی باتیں کرتے ہیں تو نوجوان کی طرح کچھ ان کے بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں. میں اس حوالے سے اپنے نوجوان بھائیوں کو صرف ایک میسج دینا چاہوں گا. ہم ماشاء اللہ شعور ہیں, آپ ذی شعور ہیں, آپ کو اللہ نے عقل دی ہے اور ایک بہادر قوم کے آپ عظیم سپوت ہیں. کوئی بھی بات ہے اس کے پہلے اس کے جو حقائق ہیں ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوگا کہ اس میں حقائق کیا ہیں. کسی بھی بات کی سب سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے, اور جو ہمارے آپس کے اندر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں سب جی سب ختم کرنا چاہیے. جی محمد سعید اشرف صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی آخر پہ محمد عمیر الحق صاحب, اب ہمارا جو ٹائم ہے, پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں سب کا جائزہ لیا جائے تو ابھی ہم حل کی طرف آئیں. آخر یہ دہشت گردی کا جو حل ہے وہ دیکھیں, حکومتوں کے ہم نے دیکھ لیا کہ ایک حکومت آتی ہے دوسری جاتی ہے, ان کے اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو کہ وہ اس دہشت گردی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے جو بنیادی چیز ہے نا کسی بھی انسان کی کہ معاشرے میں جو اس کا کردار ہوتا ہے, اس کا تعین ہوتا ہے اس کے شعور کے ساتھ, کہ وہ کتنا آگاہ ہے, اس کی سوچ کتنی درست ہے, اس کا علم کتنا صحیح ہے. تو اس حوالے سے ہمارے دینی طلباء اور علماء کو بھی, اور ہمارے کالجز اور سکولز کے ٹیچرز, پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اب ملک کو متحد کرنے اور اپنا فرض سمجھ کر ہر قسم کے تفرقات کو, ہر قسم کے اختلافات کو ختم کرنے کی مہم جوئی کرنی چاہیے, کہ ہم میں سے ہر ایک کے مفاد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی. ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا کے کسی بھی صورت پاکستان کو مستحکم نہیں کر سکتے. ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ بات سمجھانی چاہیے, علماء کو یہ چاہیے کہ جو دیندار جذباتی طبقہ بالفرض جو اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے, جو گمراہ ہو رہا ہے اس تک پیغام کو پہنچائیں, اس تک اس دہشت گردی اور اس قتل عام کی جو حرمت ہے اور اس کا جو غیر اسلامی ہونا ہے اور اس کا جو جہنم میں جانے کا موجب ہونا ہے اس کو ظاہر کریں. اسی طرح دیندار طبقے اور دنیا دار طبقے, جو طبقے ہم نے خود بنائے ہیں جو کہ بذاتی ہی ناسور ہے اس معاشرے کا, ان کو قریب آنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو نفرتیں ہیں ان کو کم کرنی ہوں گی, ہمیں اپنے بات کرنے کا رویہ جو ہے وہ درست کرنا ہوگا, ہمیں برداشت پیدا کرنی ہوگی, ہمیں مکالمے کی فضا پیدا کرنی ہوگی, ہمیں دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا, ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو بات سننے اور سنانے کا جو ایک اخلاقی جو ایک سبق ہے وہ پڑھنا ہوگا, کہ ہم لوگوں کو بات کرنے کی تمیز, اختلاف کرنے کا ادب آنا چاہیے, ہم لوگوں کو ایک قوم بننے کی فکر ہونی چاہیے. اور دوسرا, سرمایہ دار ہوں یا ہمارا جو ہے ٹیلنٹڈ طبقہ ہو, اس کو چاہیے کہ پاکستان کو ترجیح دے, انویسٹمنٹس پاکستان میں رکیں, ان کی جو صلاحیتیں ہیں, ان کا جو علم ہے, ان کی جو ڈگریز ہیں, ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو ہنر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, جو انہوں نے تعلیم کے ذریعے حاصل کیا ہے, اس کو پاکستان کی فلاح و بہبود میں خرچ کرنے کی کوشش کریں اور پاکستان میں رہ کے پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہمارے جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بے شک سیاستدان ہو یا سیاستدانوں کے علاوہ جو باقی تجارت صنعت والے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ حالات کا مقابلہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ کے اور اپنے آپ کو جبر کر کے اپنے اوپر اپنی, بے شک اپرچونٹیز باہر زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں, لیکن ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنے مفادات کو جوڑا جائے, پاکستان کے اندر مواقع جو ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستان میں عام لوگوں کے لیے مزید مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں. جو لوگ باہر پیسے بھیج رہے ہیں, دھڑا دھڑ بھیج رہے ہیں, وہ واپس لانے کی کوشش کریں, اور جو لوٹ مار کر رہے ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے وہ مجھے میر کا شعر یاد آتا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار پڑے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے ایسے دوا لیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ لوگ جو ہیں اپنی اصلاح کی فکر کریں. جی بالکل اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ امین وینگل صاحب اور سید محمد شاہد صاحب ہوں گے, تو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو گیا, ہم ان سے معذرت خواہیں. تو ناظرین, اس وقت جو وقت ہے وہ بڑا نازک ہے, ہمیں آپس کے جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں ان کو بھلا کر ایک جس میں واحد کی طرح
جو ہے وہ آپس میں جو جڑ جانا چاہیے. ہمارے آپس کے جو اختلاف ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں, اور انہی ہی چھوٹے چھوٹے اختلاف کی وجہ سے ہمارے جو دشمن عناصر ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر ہمیں آپس میں لڑا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا بہترین طریقے سے حل کر سکتی ہے. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی جو قیمتی فیڈ بیک ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.